نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ مالک عرش عظیم کے لیے ہیں جو اللہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، پوری کائنات کا اکیلا وارث، زمین و آسمان کی بادشاہی اور اگلے جہاں کی سلطنت کو وڈیل کرنے والا ہے. اس کے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں، نبی آخر الزماں، فخر کون و مکان، ہادی کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ہوں تو ساری کائنات سے زیادہ افضل ترین شخصیت ہیں. سلام اے آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹکڑے ہوئے دل جوڑنے والے. سامعین اعظام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ایسی عظیم کتاب بنایا کہ آج تک آسمان سے جتنی بھی کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے، اللہ نے ان تمام کتابوں کا سردار بنایا، اور پھر جس ہستی پر نازل ہوا اس ہستی کو تمام انبیاء کا، تمام انسانوں کا، تمام بادشاہوں اور وزیروں کا اس کائنات کے اندر امام بنایا. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ تھر پر نازل ہونے والا قرآن، جس کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، سورۃ الکہف، کہ جس کو ہر جمعے کے دن تلاوت کرنا باعث اجر اور ثواب ہے، اور اس کی پہلی 10 آیات کو حفظ کرنا فتنہ دجال سے محفوظ کی گارنٹی ہے. اللہ کریم نے اس کے اندر نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، نوجوانوں کا ذکر سناتے ہیں آپ کو. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم. نوجوان، فتیۃ کا لفظ 10 سے کم لوگوں پر بولا جاتا ہے. اب یہ نوجوان 9، 8، 7 کوئی بھی قسم کی تعداد، لیکن یہ 10 سے کم لوگ تھے. اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے کر کے آئے. اپنے رب پر ایمان کیسے لے کر کے آئے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا یہ نہیں ماننے والے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں ماننے والے تھے، یہ لوگ تعویذ پہننے والے نہیں تھے. ایمان کیسے لے کر کے آئے؟ کڑے پہننے والے نہیں تھے. آمنوا بربہم، یہ لوگ فقیروں کے در پر جا کر اپنی گردنوں کو نہیں جھکاتے تھے. آمنوا بربہم، یہ کیسے ایمان لے کر کے آئے؟ غیروں کے نام پر چڑھاوا نہیں چڑھاتے تھے. آمنوا بربہم، یہ کیسا ایمان لے کر کے آئے؟ یہ لوگ اللہ سے شرک نہیں کیا کرتے تھے. آمنوا بربہم، یہ کیسے ایمان لے کر کے آئے؟ اپنی ہر حاجت کے اندر ایک ذات کو پکارنے والے تھے. آمنوا بربہم، ارے اللہ پر ایمان لے کر کے آئے. اللہ نے وہ نقشہ قرآن کے اندر کھینچا کہ وہ کیسے ایمان لے کر کے آئے. اپنی ہر ذات کے اندر، ہر مشکلات کے اندر وہ ایک اللہ کو مانتے تھے.
تھے، میری عزت کا ایک ہی الہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، میری ذلت کا ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آمنوا بربہم، یہ نوجوان الگ الگ بستیوں سے نکلتے ہیں، ایک بستی سے ہی نہیں نکلے، اکٹھے بھی نہیں نکلے، کوئی پروگرام نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی سازش تیار نہیں تھی، الگ الگ بستیوں سے نکلتے ہیں اور پھر جب جمع ہوتے ہیں پوچھتے ہیں تمہیں کیا چیز باہر لے کر کے آئی، تم کیوں باہر نکلے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ جو ہمارے بستی والے ہیں جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، یہ معبودان باطلہ ہیں، ہم ان کو معبود نہیں مانتے، ہم ان کو معبود نہیں مانتے، ہم اللہ پر ایمان لے آ کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا، ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کر دیا۔ کتنا پختہ ایمان تھا! انہوں نے تو جلسے جلوس نہیں سنے تھے، انہوں نے تو جمعہ نہیں پڑھے تھے، ان لوگوں نے تو کسی کے پاس جا کر اللہ کی پہچان نہیں کی تھی، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا، اور اب یہ نوجوان کی تعداد کم تعداد دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کی صورت بنائے کھڑے ہیں۔ اللہ کو ماننے والے تھے، وقت کے فرعون کے سامنے ٹکر لے لی، وقت کے بستی والوں سے ٹکر لے لی، وقت کے خاندان والوں سے ٹکر لے لی، کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ آمنوا بربہم، اللہ نے کیا فرمایا؟ پھر وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، یا اللہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط رکھی، مولا کریم ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو بھی مضبوط رکھی، مولا کریم اہل توحید کے دلوں کو بھی مضبوط رکھی۔ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور پھر مضبوط کیسا کیا؟ ایسا مضبوط کیا کہ یہ لوگ جان گئے تھے کہ مشکل کے وقت کے اندر بھی اللہ کو پکارنا ہے، خوشی کے وقت کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پریشانی کے وقت بھی اللہ سے سوال کرنا ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ وربطنا علی قلوبہم، اللہ سے التجا کی، یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، بستی والوں سے کہا، کھڑے ہو گئے، مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، خاندان والوں سے الگ ہو گئے، اور کیا کہتے ہیں؟ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، ہم اسی رب کو مانتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ہم اس رب کو مانتے ہیں۔ ایسا پختہ ایمان اور یقین تھا۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اللہ کے علاوہ ہم معبودان باطلہ کو نہیں مانتے، اگر ہم مان لیں تو یاد رکھنا ہم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، نقصان کرنے والوں میں سے ہوں گے، ہم لوگ اس وقت سب سے زیادہ بے وقوف ہوں گے کہ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مان لیں۔ یہ وہ نوجوان تھے کہ جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، توحید پر ڈٹ گئے۔ اللہ نے ان کا نقشہ قرآن میں کھینچا، اور پھر محبت کا انداز دیکھیے کیسے اللہ سے التجا کر رہے ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ سے التجا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تیرے علاوہ اور لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ سے التجا کر کے دیکھو، اللہ کو معبود مان کے دیکھو۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، جو کہتے اللہ تو نہیں سنتا، یہ لوگ سنتے ہیں۔
اللہ تو نہیں کہتا یہ لوگ ہماری پکار کو سنتے ہیں، اللہ تو کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا، یہ ہر جمعرات کو چکر لگاتے ہیں، معصوم شاہ بنا رکھا ہے، کلثوم شاہ بنا رکھا ہے، یہ لوگ کیا التجا کر رہے ہیں؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یا اللہ انہوں نے تیرے علاوہ اوروں کو معبود بنا رکھا ہے اور لوگوں کو الہ بنا رکھا ہے، من دونہ آلہہ، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کس بنیاد پر ان کو معبود بنا رکھا ہے؟ یہ کم تعداد نوجوان انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، اللہ کو ان کی توحید پر اتنا فخر ہوا، اللہ کو ان کی توحید اتنی پسند آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار کے اندر چلے گئے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب ان سے الگ ہو گئے، ہاں الگ کیوں ہوئے؟ تاکہ ان کو پتہ چلے کیوں الگ ہو گئے ہیں، کیوں ان سے الگ ہو گئے ہیں، تعویذ کیوں نہیں پہنتے، کڑے کیوں نہیں پہنتے، اللہ کے علاوہ کسی کے در پر جا کر کیوں در در کی ٹھوکر نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب ان سے الگ ہو گئے، بستی والوں سے الگ ہو گئے، خاندان والوں سے الگ ہو گئے، معبودان باطلہ سے الگ ہو گئے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ کو جب ان کی توحید پر پورا یقین تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی رحمت کے بارش نازل کر دی۔ بارش کس طرح سے نازل کی؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، سورج تو نکلتا تھا، سورج تو نکلتا تھا، اللہ کے حکم سے نکلتا تھا، ذات الیمین، کروٹ بدل کر چلا جاتا تھا، کہیں سورج کی شعاع ان کو جگا نہ دے، اہل توحید کو جگا نہ دے، اہل حدیث کو جگا نہ دے، توحید پر ایمان رکھنے والے کو یہ سورج کی روشنی جگا نہ دے۔ اور جب غروب ہوتا تو راستہ بدل کر پلٹ کر غروب ہوتا کہ کہیں یہ لوگ جاگ نہ جائیں۔ اللہ کریم ان کی کروٹیں بدلتا رہا، اور جب یہ اٹھے، جب یہ لوگ اٹھے، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، آپس میں سوال کرنے لگے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہتے ہم کتنے عرصہ رہے ہوں گے، کتنی دیر سوئے ہیں؟ کہنے لگے آدھا دن سوئے ہوئیں گے یا ایک دن پورا سوئے ہوئیں گے۔ اور یہ لوگ جن کو اتنا بھی نہیں پتا تھا ہم ایک دن سوئے ہیں یا 100 دن سوئے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی اطہر کے سینے پہ نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے 309 سال سوئے یہ لوگ، سوئے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کتنے عرصہ سوئے، جب تک اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے سینے پر قرآن نازل نہیں کیا نہیں پتہ چلا انہیں۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ایک دن سوئے ہیں یا آدھا دن سوئے۔ یہ ان کے ایمان کی حالت تھی۔ اور اہل قلیان، اہل توحید، اہل حدیث، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی مشکلات نہیں تمہارے اندر، جلسے بھی سنتے ہو، جلوس میں بھی شامل ہوتے ہو، درس بھی سنتے ہو، خطبات بھی سنتے ہو، تمہارے پاس خطیب موجود ہیں، تمہارے پاس لشکر لے جانے کے لیے علماء موجود ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اگر اللہ نے پوچھ لیا تمہیں پتہ تھا توحید کیا ہے، کیوں نہیں دعوت دی؟ لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، تم نے دعوت کیوں نہیں دی؟ جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لینا، اللہ پوچھے گا توحید کی دعوت دینے کے لیے تمہارے لیے مشکل کیا تھی؟ یہ لوگوں کو دیکھو، 9 نوجوان لڑکے تھے، 7 نوجوان لڑکے تھے، اگرچہ ان کی تعداد کے اندر اختلاف ہے، لیکن 10 سے کم لوگ، نہ ان کے پاس کوئی قافلے کا جرار ہے، نہ ان کا کوئی ہدایت اور رہنمائی کرنے والا ہے،
لیکن ان کی توحید پختہ کتنی ہے کہ اللہ کو ان کی توحید اتنی پسند آئی، اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کر دی۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کائنات کے لوگوں، قرآن تو پڑھو، قرآن کے قریب بھی نہیں آتے۔ بدعتیوں کو ان کے علماء بول بول کر کہتے ہیں فلاں پیر بڑی طاقت والا ہے، بڑی ہی جرت والا ہے، فلاں جگہ سے اس نے پکارا، اس نے وہاں پر بیٹھ کر کے جوتا مارا، اس کو یہاں پر جوتا لگا۔ کیوں نہیں کہتے یا ایھا الناس، اے دنیا کائنات کے لوگوں سنو، یہ اللہ کا قرآن بول رہا ہے۔ اے انسانیت کا دعویٰ کرنے والوں، اے اپنے آپ کو انسان کہلوانے والوں، اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اب ضرورت تھی کسی آئیڈیل کی، کسی نمونہ کی۔ امتحان دیتے ہیں نا، امتحان دیتے ہیں۔ جب بچہ امتحان دیتا ہے تو بچے کی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ امتحان میں کیا لکھے، بلکہ مرضی تو محتمن کی ہوتی ہے کہ وہ کیا پوچھے اور کیا سوال کرے۔ جو سوال کرنا ہے اس کی مرضی ہے۔ اب اس چیز کے لیے آئیڈیل اور نمونہ چاہیے تھا۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا اور پھر نصاب قرآن مجید دی کہ قرآن پر اب عمل کیا کیا جائے، کیسے عمل کیا جائے، اللہ نے آئیڈیل اور نمونے کے لیے انسان کے اندر سے ہی چنا محمد رسول اللہ کو، اور پھر ساتھ کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ جیسے وہ ایمان لے کر کے آیا ایسا ایمان لے کر کے آؤ۔ تو پھر یا ایھا الناس کے اندر اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ کیا اس کے اندر فقیر نہیں ہے؟ اس میں ولی نہیں ہے؟ اس میں علماء نہیں ہے؟ فقہا نہیں ہے؟ جاؤ جس کو مرضی لے کر کے آؤ، جیسے مرضی لغت اٹھا لو، اس کا معنی کرو یا ایھا الناس کے اندر۔ تم اس کے اندر سے علماء کو نکال کر کے دکھاؤ، ولیوں کو نکال کر کے دکھاؤ، انبیاء کو نکال کر کے دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو مخاطب کیا اور کیا کہا؟ انتم الفقراء الی اللہ، اوے تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، اپنے آپ کو فلاں فلاں مغنی کا فقیر کہلوانے والوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو۔ فقیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، دستگیر۔ فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ اس دور کے اندر بھی کہ جب یہ دنیا ٹیکنالوجی کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، تعلیم میں بڑھتی جا رہی ہے، کیا تمہیں فقیر کا معنی نہیں آتا؟ کہتے ہو یہ فقیر ہے اور پھر دعائیں مانگتے ہو، حاجت روائی کا سوال کرتے ہو، مشکل کشائی کا سوال کرتے ہو، فقیر کا معنی نہیں سمجھتے؟ مانگنے والا، تمہارے دروازے پر کوئی مانگنے والا ہے، اسے تم ولی کہتے ہو؟ فقیر کہتے ہو، فقیر مانگنے والا۔ اللہ نے اس کی تعریف کیا کی؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ اللہ سے مانگ کر کے تو دیکھو، اللہ سے مانگ کر کے دیکھو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو پیسہ کما لینے سے سکون مل جائے گا؟ تو پھر کما کے سکون حاصل کر لو، پیسہ کما لو، سکون حاصل کر لو۔ سکون نہیں مل سکتا۔ او بندے، جو سکون چاہتا ہے، جو تو کام کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ پوری انسانیت کے بغیر کر دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کہتا ہے یا مجھ سے سودا چھوڑ دے، کلمہ نہ پڑھ۔ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر مان کہ میں الہ ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ سکون حاصل کرنے کے پیچھے چلے ہیں۔ صبح اٹھے، نماز کی فکر نہیں، بھاگ دوڑ، جاب جاب جاب، ادھر جا ادھر جا، پیسہ حاصل کیا۔ یہ پیسہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ گننے کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے؟ بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اور بیوی بچوں کے لیے کیا ٹائم نکلنا، اب تو اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں نکالتا، اور تو آخرت کو بنانے چلا ہے۔
40 سال کے اندر جا کر تیرے ہاتھ پیسہ لگا اور تو سمجھتا ہے میں نے دنیا حاصل کر لی، لیکن تو حقیقت سے دور ہٹ گیا۔ حقیقت ایک دھماکہ ہے، نہیں پتا حقیقت کیا چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے الحاقہ، حقیقت۔ جب تو 40 سال کے اندر تو نے فیکٹری تیار کی، 40 سال کے اندر جا کر جب تو نے اپنا کوئی پیشہ تیار کیا، جب تو نے اپنا کوئی عظیم کاروبار تیار کیا، تجھے کیا پتا کہ تیری زندگی کی مغرب ہو چکی ہے، تیرے زندگی کا وقت کتنا بچ چکا ہے۔ ساری زندگی جو تو نے پیسہ کمایا، یہ تو نے لوگوں کو دے کر کے جانا ہے۔ آخرت کے لیے تو نے کتنی توحید تیار کی ہے، کتنے اعمال تیار کیے ہیں، تو کتنا پختہ رہا اپنے ایمان کے اندر، تیری زندگی کی تو شام ہو چکی ہے۔ اللہ کہتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے فقیر ہو۔ کیوں نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے؟ سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس وقت تو کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے، تو کامیابی کی سیڑھی چڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے حقیقت الحاقہ۔ او انسان حقیقت سمجھ، حقیقت۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو تو کما رہا ہے یہ دنیا کا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، اسی کامیابی نہیں ہے۔ الحاقہ، حقیقت کو جان۔ پھر اللہ نے کہا ملحقہ، اے انسان کیا تو جانتا بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ حقیقت کیا چیز ہے؟ انسان کہتا ہے یا اللہ میں تو نہیں جانتا حقیقت کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، اللہ کہتا ہے تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرا رب حق ہے، تیرا رب حق ہے، تیرا رب حق ہے۔ یہ دنیا کا سامان حقیقت نہیں۔ آنکھوں کو کھولو، توحید صرف توحید کو اپنا لیا تو اب نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، توحید کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو۔ اے نوجوان، اے نسل انسانیت، اللہ کہتا ہے جب انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، تو پھر مل کر کے کیوں نہیں دعوت دیتے الہ کلمت اللہ کے لیے؟ زمین پر کیوں نہیں گھومتے؟ کیوں نہیں دعوت دیتے اپنے عزیز رشتہ داروں کو؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ نوجوان 10 سے کم لوگ اللہ پر ایمان لے کر کے آئے، بستی کو چھوڑا، محلے کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، سب لوگوں کو چھوڑ کر کے کیا ہوا؟ آمنوا بربہم، اللہ پر ایمان لے کر کے آئے۔ آج بھی تاریخ ان کے نام سے موسوم ہے، تاریخ کے اندر ہر انسان جانتا ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، جن کو آپ لوگ اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لے کر کے آئے۔ توحید وہ چیز ہے کہ جو انسان کا بیڑا پار کر دیتی ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، میری بات کا یقین نہیں ہے نا تو سنو، اپنے بابا آدم کو دیکھو کہ میدان حشر میں کس سے پکار رہا تھا، نوح کو دیکھو کشتی کا ملا بنے ہوئے کس کو پکار رہا تھا، یونس کو دیکھو مچھلی کے اندر کس کو پکار رہا تھا، یوسف کو دیکھو جیل کی اندھیرے کے اندر کس سے مدد مانگ رہا تھا، اور سب انبیاء کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں دیکھو، پھر احد کے میدان میں دیکھو، پھر بدر کے میدان میں دیکھو، پھر خیبر میں دیکھو، پھر عمہ عائشہ کے حجرے میں دیکھو، راتوں کو رو رو کر گڑ گڑا کر سجدوں کے اندر کس سے مدد مانگ رہا تھا، کس کے آگے جھک رہا تھا؟ ارے وہ تو امام الانبیاء تھا، پوری کائنات کا سردار تھا، اس کے لیے تو لوگ اس سے مدد مانگتے، لیکن وہ تو اللہ سے مدد مانگ رہا تھا، تو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اللہ کا قرآن سچا نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے فقیر ہو۔ فقیر کا معنی کرو، جس مرضی لغت کے اندر دیکھو، فقراء الی اللہ، اللہ کے فقیر، اللہ کے منگتے ہو۔ اور پھر اللہ کی ذات دیکھو، اللہ خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگا سب کچھ ملا، عزت ملی،
مردوں سے مانگا کچھ نہ ملا ذلت ملی، اے مانگنے والے مانگ اس ذات سے جو دیتا ہے خوشی سے پھر کہتا نہیں کسی سے۔ اللہ سے مانگا، اللہ میں احسان نہیں ظہیر۔ مکہ اور مدینہ کی سیر کر رہے ہیں اور جب دل کے اندر سینہ میں پتھری بنی، آپریشن تھا، فوراً مکہ پہنچے، مدینہ سے مکہ پہنچے، زمزم کا پانی پیا اور حجر اسود کا بوسہ لیا اور پھر اللہ سے التجا کیا، اللہ اگر تو میری پتھری کو نکالے تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ یا اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، یا اللہ تو ہر قسم کی مشکلوں کو ٹالنے والا ہے۔ التجا کرنی تھی، پریشر بنا، حاجت کے لیے گئے اور پھر کھجور کی گٹھلی کے برابر پتھری نکل گئی، اور پھر یہ وہ میرے رب کی ذات ہے کہ جس نے بغیر آپریشن کے پتھری نکال دی۔ اور پھر سب سے بڑی بات ایمان تھا، پختہ یقین تھا کہ ایک اللہ سے مدد مانگی ہے۔ مکہ گئے، جا کر حجر اسود کا بوسہ لیا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کے التجا کی۔ اللہ تعالیٰ تو نہ ہونی کو ہونی کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جب حشر کا دن ہوگا اللہ پوچھے گا کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ ہر انسان وہاں پہ دعویٰ کرے گا یا اللہ تو ہمارا رب ہے تو کیوں مجھے جھٹلایا، کیوں میری صفات لوگوں کو دی، در در پہ کیوں جھکا؟ کیا جواب دو گے؟ یا اللہ ایک اور مہلت دے؟ اللہ کہے گا میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبران علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ قرآن کو دیکھو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اے اہل علم، علم نہیں ہے تو علماء سے سنو، فقہا سے سنو، مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس قصے اور کہانی پر اتفاق نہیں ہوتا۔ فلاں میں بڑی طاقت ہے، فلاں نے فلاں جگہ سے مدد کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا، اپنی کرامت کا اظہار کر دیا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈائریکٹلی کیوں نہیں مانگتا، کیوں نہیں مانگتا مجھ سے؟ میں تو انہونی کو ہونی کر دیتا ہوں۔ میں تو وہ ہوں پہاڑوں کی گہرائی کے اندر، اندھیروں کے اندر اور پھر رات کی اندھیری میں مخلوق کی سب سے کم تر ذات ایک چونٹی کہ جس کا خود بھی رنگ کالا ہے، جب بھی وہ قدم اٹھاتی ہے میں اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہوں اور میں اس کو دیکھتا بھی ہوں کہ وہ کہاں پر چل رہی ہے، میں اس کا بھی پیٹ پالتا ہوں۔ ارے وہ ایک کم ذات ہے، چھوٹی سے کیڑی کا جب میں پیٹ پال سکتا ہوں تو اے انسان تیری ذات کیا ہے؟ تجھے میں کیوں نہیں پال سکتا، تجھے میں کیوں نہیں دے سکتا، تیری حاجت روائی کیوں نہیں کر سکتا، میں تیری ہر قسم کی حاجت کو پورا کیوں نہیں کر سکتا؟ توحید ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو پار کرے گی۔ توحید ہی وہ چیز ہے کہ انسان اگر اس پر عمل کر لے انسان کا بیڑا پار ہے۔ پھر توحید کو اپنا لینا کافی نہیں۔ جو انسان توحیدی ہوتا ہے وہ کبھی کاروبار کے اندر دھوکہ نہیں دیتا، جو توحیدی ہوتا ہے وہ کبھی نمازوں میں غفلت نہیں کرتا، جو توحیدی ہوتا ہے وہ کبھی شراب اور نشہ نہیں کرتا، جو توحیدی ہوتا ہے وہ کبھی بھی میرے نبی کی بات پر اپنے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتا، جو توحیدی ہوتا ہے اس کو اپنی پہچان نہیں کروانی پڑتی۔ توحید ہی وہ چیز ہے کہ جب انسان کے اندر آ جائے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور پھر اسے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی۔ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھ کر اللہ سے ہر قسم کی مشکلوں کا سوال کرتا ہے، اللہ اس کی ہر قسم کی حاجت روائی کرتا ہے۔ اور پھر جب زندگی کا اختتام ہوتا ہے، جب اس کا اختتام ہوتا ہے اللہ اس کے زبان پر کلمہ جاری کر دیتا ہے اور پھر فرشتے آ کر کے ایک خوبصورت لباس کے اندر آ کر اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جا کر فخر محسوس کرتے ہیں اور پھر یہ وہ شخص جو کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ التجا اور دعا یہی ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے لیے اللہ سے ہی مانگو، اللہ کو یہ مشکل کشا مانو اور توحید کی دعوت دو، سچے دل سے توحیدی بنو۔ جو انسان توحید اپنا لیتا ہے وہ دنیا کے سب سے عظیم ترین لوگوں میں سے بن جاتا ہے۔ عظیم ترین لوگوں میں سے بننے کے لیے توحید کو اپنانا ضروری ہے۔